عليه وسلم الذكر الذي لا تسمع الحفظة يزيد الذكر الذي تسمع الحفظة 70 ضعفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عاشقانا ششن شانی ہے بسر رنگ زردو آہ سردو چشم تر گر خدا پرسند دیگر سے خدا ہم گفتن ہم فردن خفتن حرام عيني هل لا تبكيان على ذنبي لقد تكاثر عمري عن يدي لا أدري حياتنا نفوس تعد فكلما مزى منها نفس فنفست به جزءا أستغفر الله من أستغفر الله من لغزة قد خالفت معناها وكيف أرجو من إجابات القبول لقد سندت بالذنوب عند الله مجراها بلغ العلا بكماله وشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه
وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم واستغفر آج کا ہمارا روحانی اللہ رب العالمین کا ذکر کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین نے ذاکر بنائی ہے. زمین ذاکر ہے، آسمان بھی ذاکر ہے، چاند اور سورج ستارے بھی سب ذاکر ہے، پانی اور دریا اور سمندر صحرا سب ذاکر ہے، ہوائیں اور فضائیں بھی سب ذاکر ہیں. مخلوق جتنی رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی ہے سب کی سب ذاکر ہے. ملائکہ بھی ذاکر ہے، جنات بھی ذاکر ہے. رب ذوالجلال نے براہ راست ذکر کا حکم انسان کو دیا ہے. کسی مخلوق کو اتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے ذکر کا حکم نہیں دیا اتنی تاکید انسان کے اوپر کی گئی کہ تم میرا ذکر کر، اور انسان کو ذکر کا طریقہ بھی سمجھایا گیا. انسان کو ذکر کی تعداد میں بھی بتایا گیا، انسان کو ذکر کا فائدہ بھی بتایا گیا. ذکر جو ہے کیا چیز ہے؟ فرمایا نماز ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، کعبے کا طواف بھی ذکر ہے. ہر نیکی ذکر میں شمار ہوتی ہے. کوئی بھی نیکی کریں گے تو اللہ کے ذکر میں داخل ہوگی. لہذا والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر وحدہ لا شریک رب کو پکارنا ہے، اس کے نام مبارک سے پکارنا ہے، اس میں ذات اور اس میں جلالہ سے پکارنا ہے. اور ذکر کا طریقہ رب ذوالجلال نے تاکید کے ساتھ انسانوں کو بتایا ہے اور ذکر کے فوائد بھی بتائے ہیں. اور رب نے کسی مخلوق سے ذکر کے فوائد کا تذکرہ نہیں کیا جتنی کلام رب نے انسان سے کیا ہے، کسی اور مخلوق سے نہیں فرمایا. اور انسان کی فضیلت کو بھی رب ذوالجلال نے باقی مخلوق پہ خود ہی بتایا ہے کہ میں نے انسان جیسا کوئی پیدا نہیں کیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھا کے رب ذوالجلال نے اس بات کا یقین دلوایا مجھے اور آپ کو اور رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان جیسا کوئی نہیں بنایا. اور ہم نے ساری مخلوق کو بنایا ہے وہی بتاتی ہے. جیسے کوئی شاعر کلام لکھتا ہے اور کہتے ہیں میرا وہ کلام ہے، اس کا کوئی کلام مقابلہ نہیں کرتا. کوئی کاریگر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ چیز میری ایسی ہے، پھر میں نے ایسی کوئی نہیں بنائی ہے. کوئی واز کرتا ہے، کہتا ہے وہ واز میرا بڑا خوب تھا، اس کے بعد میں ایسا واز نہیں کر سکا. وہ کہتا ہے میں نے ایسی نماز پڑھی،
فلاں موقع پہ پھر مجھے ایسی نماز نصیب نہیں ہوئی، میں نے ایسی دعا مانگی پھر مجھے ایسی دعا دوبارہ نصیب نہیں ہوئی، ایسا دوست ملا پھر کبھی ایسا کوئی دوست نہیں ملا، ایسی شخصیت ملی پھر کبھی ایسی شخصیت نظر نہیں آئی، ایسی کتاب پڑھی پھر کبھی ایسی کتاب نہیں پڑھی، ایسا کپڑا دیکھا کبھی ایسا کپڑا نہیں دیکھا، ایسا گھر رب کا کعبہ دیکھا کبھی دنیا میں ایسا کوئی گھر نہیں دیکھا، نبی علیہ السلام کا در دیکھا، نبی کا شہر مدینہ دیکھا، ایسا کوئی کائنات میں شہر نہیں دیکھا، ایسا حج کا اجتماع دیکھا، عرفات کے میدان میں دنیا میں کہیں ایسا اجتماع نہیں دیکھا، اور ایسا رائے کے مرکز میں تبلیغی اجتماع دیکھا، کائنات میں پھر ایسا کہیں اجتماع نہیں دیکھا۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے تو سارے ہیں لیکن یہ بیٹا ہے، ایسا کوئی بیٹا بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو ایک بات میں انسان لازماً اڑ جاتا ہے، فطرت میں ہے انسان کی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا جنات کو ہم نے پیدا کیا، اڑنے والی مخلوق ہے، نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، طویل عمر پانے والی مخلوق ہے۔ اب بھی نبی کے غلام دو صحابہ جن زندہ ہیں اور عبداللہ اور عبد الرحمن ان کے نام ہیں، اتنی طویل عمر ملی، لیکن فرمایا انسان سے افضل نہیں ہے، انسان جنات سے بھی افضل ہے۔ ملائکہ ہیں جب سے پیدا کیے موجود ہیں، جبرائیل بھی موجود ہے، میکائیل بھی موجود ہے، اسرافیل بھی موجود ہے، عزرائیل بھی موجود ہے، حاملین عرش بھی موجود ہیں، آسمانوں کے ملائکہ بھی موجود ہیں اور زمین کے بھی موجود ہیں، ہر انسان کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ ابھی تک کسی فرشتے پہ موت نہیں آئی ہے، لیکن فرمایا ہم نے مخلوق تو ساری پیدا کی، اپنا عرش بھی بنایا، جب جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، انسان جیسا ہم نے کوئی نہیں بنایا۔ لقد خلقنا الانسان، انسان کی عظمت کو آپ دیکھیں، کسی مخلوق کو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین کو میں نے ہاتھ سے بنایا ہو، آسمان کو میں نے ہاتھ سے بنایا ہو، رب نے یہ نہیں فرمایا کسی جن کو میں نے ہاتھ سے بنایا ہو، کسی فرشتے کو میں نے ہاتھ سے بنایا ہو، لیکن آدم کے بارے میں فرمایا کہ آدم کو خلقتہ بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آدم علیہ السلام کو میں نے ہاتھ سے بنایا۔ اس لیے فرمایا اس مخلوق کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو توجہ بھی دی اور اس کو اپنا نائب بھی بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پہ خلیفہ اور نائب بھی انسان کو بنایا ہے، کسی حیوان کو نہیں بنایا، کسی اور مخلوق کو بھی یہ اعزاز نہیں بخشا۔ کسی مخلوق میں کوئی نبی نہیں آیا، جنات میں نبی نہیں ہے، حیوانوں میں نبی نہیں ہے، پرندوں میں نبی نہیں ہے۔ نبی بھی آئے تو انسانوں میں آئے، اور سارے نبیوں کے امام بھی آئے، سارے نبیوں کے نبی بھی آئے تو وہ بھی انسانوں میں آئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ بھی ہمارے اندر سے بھیجے گئے۔ تو فرمایا انسان جیسا ہم نے پہلے بھی نہیں بنایا، اب بھی نہیں بنایا، پھر بھی نہیں بنائیں گے۔ انسان کو فضیلت دی ہے رب ذوالجلال نے، اور فرمایا لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان جیسا کوئی بنایا نہیں ہے، تقویم ایسی کر دی ہے، ایسا خوبصورت بنا دی ہے، جتنی آنکھ کی اس کو چوڑائی ضرورت تھی، گولائی ضرورت تھی، اتنی آنکھ دی ہے۔ کسی کی آنکھ بڑی نہیں کر دی، کسی کی آنکھ چھوٹی نہیں کر دی، کسی کی ناک بڑی نہیں کر دی، کسی کی ناک چھوٹی نہیں کر دی، کسی کا چہرہ بڑا نہیں کر دیا، چھوٹا نہیں کر دیا۔ جتنی گردن ضرورت تھی گردن بنا دی، کان ضرورت تھے کان بنا دیے، سینہ ضرورت تھا سینہ بنا دیا، بازو ضرورت تھی، ہتھیلیاں ضرورت تھی، ٹانگیں اور پاؤں ضرورت تھی، جتنی انسان کو اتنی ہم نے دے دی ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں انسان کے جسم کا کوئی عضو بھی بڑھنے لگ جائے تو انسان کتنی بدصورت نظر آتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بہترین کر کے انسان کو پیدا کیا کہ انسان کو آپ دیکھیں تو انسان سے محبت کرتا ہے،
نفرت نہیں کرتا ہے. ہم نے انسان کو عظمت عطا کی ہے. ساری کائنات کے دل میں انسان کی عظمت کو بٹھا دیا ہے. چاہے اونٹ جمل بڑا جانور ہے، ان کے دل میں بھی انسان کی عظمت ہے. بڑا جانور ہو کے انسان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ہاتھی پیچھے پیچھے چلتا ہے، گھوڑا پیچھے پیچھے چلتا ہے، گدھا پیچھے پیچھے چلتا ہے، بکرا اور گائے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. ساری مخلوق کے دل میں انسان کی عظمت کو بٹھایا ہے. پرندے اس کے پیچھے ہیں، ہوائیں اس کے پیچھے ہیں، اور تمام مخلوقات کو مسخر کر دیا انسان کے ساتھ. فرمایا ساری مخلوق کے دل میں ہم نے تیری عظمت کو بٹھایا ہے، اور تیرے دل میں ہم نے اپنی عظمت کو بٹھایا. اللہ کی عظمت ہم نے دل میں بٹھانی ہے. جس دل میں وحدہ لا شریک کی عظمت نکل جائے گی وہ انسان شمار نہیں کیا جائے گا. اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ انسانوں سے گیا گزرے، جانوروں سے بھی گیا گزرا سمجھا جائے گا. تو انسان ہے، انسان کے بارے میں فرمایا کہ اب ہم انسان کو علم دے رہے ہیں. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو علم دیا. مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان کا تذکرہ ہے. اور جہاں جہاں بھی قرآن میں دیکھیں گے، اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا جب میں نے نعمتیں انسان کے حوالے کر دی ہیں، کافر کو بھی دی ہے، مسلمان کو بھی دی ہے. ہر نعمت، ہوا کافر بھی استعمال کرے، دن کا اجالا کافر بھی استعمال کرے، رات کی تاریکی سے کافر بھی فائدہ اٹھائے. اور میں انسان میرے لیے برابر ہے، میں نے ساری نعمتیں دے دی. اب انسان جو میرے در پہ نہ آئے، مجھے وحدہ لا شریک نہ مانے، میرے آگے سجدہ ریز نہ ہو، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، تو پھر میں تو سوال کر سکتا ہوں. کیا سوال ہے؟ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسے عظیم رب سے، ایسے کریم رب سے وہ کون سی ذات چیز ہے جو تجھے دور کر رہی ہے، تجھے اس سے بہکا رہی ہے، اور اس سے کون تجھے گھرے میں ڈال رہی ہے. ورنہ کبھی ربک الکریم، ایسے کریم رب سے کہو کہ بیوی ہے، ایک دن بیوی ہٹ جائے گی. اولاد ہے، ایک دن دور ہو جائے گی. اللہ کی دوستی کام آئے گی. آج دنیا میں بیوی کا رشتہ بھی دیکھا آپ نے، بیٹے کا رشتہ بھی دیکھا، دوست کا رشتہ بھی دیکھا، بھائی کا رشتہ بھی دیکھا، ماں کا رشتہ بھی دیکھا، اور باپ کا رشتہ بھی دیکھا. کائنات میں آپ نے مسلمانوں کے رشتے دیکھ لیے ہیں. فرمایا یہ رشتے سارے اس وقت تک چلتے ہیں جب تک تیری روح چلتی ہے، آتی اور جاتی ہے. اس وقت تک باپ بھی تیرے ساتھ ہے، ماں بھی تیرے ساتھ ہے، بیٹا بھی تیرے ساتھ ہے. لیکن جب روح نکل جاتی ہے سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تجھے اٹھا کے قبر کی تنہائی میں، اندھیرے میں قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. رشتہ ہے تو رب ذوالجلال کا ہے، اب بھی ساتھ ہے، موت میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، اور جنت میں بھی رب ذوالجلال کا رشتہ ساتھ ہے. رشتہ اصل رب ذوالجلال والا ہے. فرمایا اے انسان میں نے تجھے ایسی نعمت دی ہے، میں نے کسی اور مخلوق کو نعمت نہیں دی. میں نے ہدایت کے لیے اپنا کلام قرآن تیرے پاس بھیجا، سمجھانے کے لیے پیغمبر بھیج دیا. پیغمبر بھی وہ بھیج دیا جو میرا محبوب تھا. میں کہتا ہوں دنیا کو بھلا اپنا محبوب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے. رب ذوالجلال نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا ہے. اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا. رب نے اپنا محبوب اپنے بندوں کو دے دیا ہے. ہم نے تمہیں دے دیا. محبوب تو ہمارا تھا. فلولا محمد، اگر ہم محمد کو پیدا نہ کرتے، وما خلقت آدم، ہم آدم کو کبھی پیدا نہ کرتے، وما خلقت الجنت والنار، نہ جنت کو پیدا کرتے نہ جہنم کو پیدا کرتے. تو ہم نے اپنے کملی والے کے لیے سب کچھ جہان سجایا اور بنایا. تو فرمایا وہ بھی ہم نے تمہیں دے دیا ہے. ساری نعمتیں تیرے حوالے کر دی ہیں، تیرے سے مانگا کیا ہے. 5 وقت کی نماز ہی مانگی ہے رب ذوالجلال نے. روزہ ہے تو 1 سال کے بعد رمضان آتا ہے، وہ بھی 30 دن کا ہے یا 29 دن کا ہے. اس میں بھی تجھے رات کو کھانے کی اجازت ہے، رات کو تمام کام تجھے سر انجام دینے کی اجازت ہے.
دن کا روزہ ہے، دن کی چند گھڑیوں کا روزہ ہے، اور اگر تجھے تکلیف ہو جائے پھر پابندی نہیں ہے، قضا کر سکتا ہے، مسکین کو کھلا سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن فرمایا حج بھی، وہ بھی تیرے اوپر ایسا نہیں ہے، تیرے پاس طاقت ہے تو پھر تو حج کرے گا، ذات راہ ہے، سفر کا خرچ ہے، گھر بچوں کے لیے ہے، پھر تیرے پر حج فرض ہے، تو حج کرے گا، مگر کوئی وہ حج فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب کے اوپر ہے، وہ بھی تیرے اوپر نہیں ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب بچی تو میرے اللہ کی تیرے بال ایک عبادت نمازی ہے، اس میں بھی تخفیف فرما دی، 5 نمازیں ہیں، معراج والی رات تو 50 نمازیں رب الجلال نے ہمارے حبیب علیہ السلام کو ہدیہ تحفہ میں عطا فرمائی تھی۔ جب کملی والا معراج والی رات رب الجلال سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، آپ کی تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی ہے۔ ایک نبی ایسی ہیں جن کی ملاقات 4 مرتبہ کرائی گئی ہے، باقی کسی نبی کی 1 مرتبہ ملاقات ہوئی، کسی کی 2 مرتبہ ملاقات ہوئی، لیکن ایک نبی ایسے ہیں جن کی 4 مرتبہ ملاقات ہوئی، ایک ہی سفر میں ہوئی اور ایک ہی رات میں ہوئی۔ وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں کہ پہلے آپ گزرے تو قبر کے اندر بتایا گیا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں تعارف ہوا، پھر آپ بیت المقدس پہنچے، وہاں تعارف ہوا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، آپ نے نماز پڑھائی، 1,24,000 انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی، آپ امام الانبیاء بنے، سارے نبی مقتدی بنے، وہاں بھی تعارف ہوا۔ میں حیران ہوا کہ قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز کیوں پڑھ رہے تھے، جبکہ میرے لیے تو یہ ارشاد ہے، آپ کے لیے یہ ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں قبر میں جاتا ہے اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو فرشتے دے کے جاتے ہیں، نم کنومت العروس، ایسے سو جا، آرام سے سو جا، اب قیامت کے دن اٹھنا۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ ان کے اصل میں بات یہ تھی، ان کو اللہ کے دیدار کی بڑی تمنا تھی۔ دنیا میں جب تھے تو روتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، اپنا دیدار کروا، اور اس کے بعد طور پہاڑ پہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، کیونکہ اللہ کی آواز تھی، مٹھاس بھی تھا، لطف بھی تھا، مزہ بھی تھا، حفظ بھی تھا، چاشنی بھی تھی، لذت بھی تھی، محبت بھی تھی اور الفت بھی تھی، میلان بھی تھا۔ یا اللہ تیری آواز میں یہ سرور ہے، تیرے دیدار میں کتنی مزہ ہوگا، رب ذوالجلال مجھے اپنا دیدار کروا۔ اور میں لن ترانی، موسیٰ کلیم اللہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھنے والا ہے۔ اندھیری کالی رات میں جو چونٹی چل پڑتی ہے اس کے پرچھاوے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا کلیم تو نہیں دیکھ سکتا، کلیم اللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ پھر سوچا کہ میں قبر میں بڑا کیا کروں گا، اللہ کا دیدار چلو دنیا میں نہیں ہوا، اب نماز یہاں شروع کر دوں، ہو سکتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ مجھے اس ذریعے میں شاید رب کریم اپنا دیدار قبر میں نصیب فرما دے۔ اسی نماز کی حالت میں ہیں، وہاں بھی نماز پڑھی، پھر چوتھے آسمان پہ میرے آقا علیہ السلام نے جب قدم رکھا تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے تعارف کروایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر تعارف ہوا، پھر اللہ رب العالمین کی ہاں عرش معلیٰ پہ آپ تشریف لے گئے، آپ نے اپنی طرف سے تحفہ پیش کر دیا، عجز و انکساری کا تحفہ پیش کر دیا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو پھر واپس تحفہ عطا فرما دیا، عجز و انکساری والا نماز کے ذریعے سے عطا فرما دیا۔ میرا محبوب تو نے مجھے دیکھ لیا، اب جو لوگ تیری امت کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں اور دیدار کرنا چاہیں تو یہ نماز کا تحفہ لے جائے اور ان کو کہہ دیں کہ میں ان کو دیدار کرواؤں گا، لیکن وہ یقین سے عبادت کرے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یقین کرے، دیکھنا ضروری نہیں ہے،
یقین کرنا ضروری ہے. ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن یقین ہے کہ موجود ہے, وحدہ ہے, لا شریک ہے. جنت نہیں دیکھی, یقین ہے کہ موجود ہے. جہنم نہیں دیکھی, یقین ہے کہ جہنم موجود ہے. اسی لیے نماز میں بھی ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہماری آنکھ اللہ کو دیکھ رہی ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہی ہے. اور اگر یہ بھی نہ بنے تو اللہ تو ہمیں یقیناً دیکھ رہے ہیں. اور 50 نمازوں کا تحفہ مل گیا رحمت للعالمین کو. میرا محبوب, مجھے پتا ہے کہ اب تیرا دل قرار نہیں پکڑے گا, تو نے مجھے دیکھ لیا, اب تو چاہے گا کہ ہر لمحہ تو میرے سامنے رہے. پھر نماز ہی لے جا دنیا میں 50 نمازیں ہیں, ہر وقت میرے سامنے ٹھہرا رہے. جیسے تم اپنی اولاد کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہو, کہ میرا بیٹا وہاں تک نہ جانا, جلدی آ, میرا دل گھبرا رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا بندہ کبھی میرے سے دور نہ جا, ابھی صبح بھی آ, دوپہر میں آ, شام میں آ, مغرب میں آ, عشاء میں آ. 5 گانا اللہ رب العالمین تیری حاضری اپنے در پہ لگواتے ہیں تاکہ تو مجھے دیکھ لے اور میں تجھے دیکھ لوں. 50 نمازیں مل گئی. جب واپس آئے تو پھر کوئی نبی اور نہیں ملا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, 4تھی مرتبہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ملے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیسے ٹھہرے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. مجھے یقین تھا کہ آپ اسی راستے سے واپس آئیں گے. مجھے دنیا میں رب ذوالجلال کا دیدار نہیں ہوا, میں نے آپ کو نہیں دیکھا, ترستا رہا, تڑپتا رہا. آج میں اسی راستے میں اس لیے رکا ہوں تاکہ میں دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں نے تو رب کو نہیں دیکھا, لیکن جو اللہ کو آنکھیں دیکھ کے آ رہی ہیں, جو اللہ کو مل کے آ رہی ہیں, میں ان کو تو دیکھ لوں جو اللہ کو دیکھ کے آ رہی ہیں. میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا. بھائی جب آپ حاجی آتا ہے اس کو دیکھنے جاتے ہیں نا, ملنے بھی جاتے ہیں. کیوں حاجی کو ملنے جاتے ہیں؟ اس لیے ملنے جاتے ہیں کہ ہم اس آنکھ کو دیکھ آئیں جو رب کے کعبے کو دیکھ کے آئی ہے, اور سینے سے سینہ لگا کے آئیں جو ملتزم کے ساتھ لگا کے آیا ہے, اور ہونٹوں کو بوسہ دے کے آئیں جو حجر اسود کو بوسہ دے کے آیا ہے. ہم اس کو سلام کر کے آئیں جو کملی والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آیا. کر کے آتے ہو نہیں آتے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں آپ کو دیکھنا. پھر میں نے اگلے دن سوچا کہ 50 نمازیں تھیں, رب نے اپنے محبوب کو جب دینی ہی 5 تھی تو 50 کیوں دینی ہے؟ فرمایا محبوب 50 لے جاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذرا تخفیف کروا کے آئیں. پھر باری تعالیٰ ذرا تخفیف فرما دے, میری امت ہے کمزور ہوگی, سستی دکھائے گی, پوری نہیں کر سکے گی, تھوڑی نرمی فرما دے. فرمایا 45 نمازیں لے جائیں. پھر واپس آئے, پھر کلیم اللہ سے ملاقات, پھر رب ذوالجلال سے ملاقات, پھر 5 کی کمی ہو گئی, پھر کلیم اللہ سے ملاقات, پھر رب ذوالجلال سے ملاقات, پھر 5 کی تخفیف ہو گئی. 45 نمازیں, 10 چکر لگے میرے آقا کے آنے جانے میں. تو میں نے سوچا کہ ہر دفعہ کملی والے کا اللہ رب العالمین نے کملی والے کو دیکھا, کملی والے نے رب ذوالجلال کو دیکھا. آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے اللہ کو دیکھنے کی, تڑپ ہے نا. وہ نبی شعیب علیہ السلام ایک دن رو رہے تھے. شعیب علیہ السلام روتے 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 نڈھال ہو گئے. جیسے کوئی بچہ روتا ہے, بچے کی آواز اتنی دکھی ہوتی ہے کہ ہمسائے بھی اس گھر کا کنڈا کھٹکاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ آپ کا بچہ اتنی کیوں روتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھنے آ جاتے تھے, صحابہ بھی باہر نکل آتے تھے لوگوں کے گھروں میں کہ تمہارے گھر میں اتنی بچہ کیوں روتا ہے, پوچھنا پڑتا ہے. شعیب علیہ السلام اتنی روئے, رب ذوالجلال نے پوچھا ماں بکاؤ ہذا یا شعیب, کیا ایسا رونا ہے آپ کا؟ ہم شوق الجنت, جنت کا شوق ہے روتے ہو, اور خوف النار یا جہنم کا ڈر ہے؟ لا یا رب, نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا ڈر ہے, پھر کیا ہے؟ فرمایا میں تو آپ کے دیدار کے لیے رو رہا ہوں. میں حالی املک لقائی یا شعیب, تجھے مبارک ہو, میں ان قریب تجھے اپنا دیدار ضرور کرواؤں گا. پیغمبر رو رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں. میں حیران ہوا, کل کی بات ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ جتنی وقت امہات المومنین کا نبی اسلام کے ساتھ گزرا ہے کسی اور کا نہیں گزرا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟
جتنی موقع ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، سونے کا، بولنے کا، پیار کا، محبت کا، جتنی امہات المومنین کو نصیب ہوا دیگر اصحاب کو، مطلب کتنی خوش نصیبی ہوگی ان کی. وہ حصہ تھا رات کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا آقا علیہ السلام نے عائشہ اگر تم مجھے اجازت دے تو میں اپنے رب کی ملاقات کر لوں. فرمایا کر لے. قام فکبر، کھڑے ہوئے آپ نے تکبیر فرمائی، فبکا، اب رونے لگ گئے. ثم رکع فبکا، پھر آپ رکوع میں گئے، تشریف لے گئے اور رونے لگ گئے. ثم قام فبکا، پھر کھڑے ہوئے رونے لگے. ثم سجد فبکا، پھر آپ سجدے میں تشریف، پھر رونے لگے. 4 رکعت پوری فرما دی روتے روتے. جب آخری سجدے میں گئے اتنی طویل سجدہ ہو گیا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں میرے سینے پہ لگ رہے تھے. حجرہ بڑا چھوٹا تھا، 4 گز لمبا، 4 گز چوڑا، چھوٹا حجرہ، معمولی جگہ. آپ کے پاؤں میرے سینے کو لگ رہے تھے تو میں آپ کی حرکت جب نہیں محسوس کی تو میرے دل میں خوف طاری ہوا کہیں اللہ کے نبی چلے تو نہیں گئے. تو میں نے آپ کے پاؤں کے تلوے میں انگلی سے ایسے ہلایا تو آپ نے بھی پاؤں کو ہلایا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور موجود ہیں. جب آپ نے سلام کیا اور اس کے بعد میں کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاملہ ہے؟ پوری رات آپ نے روتے روتے گزار دی. وجہ جنت کا شوق تھا کہ جہنم کا ڈر تھا. اور میں عائشہ نہ مجھے جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا ڈر ہے، مجھے تو شوق ہے اپنے رب کا دیدار کا. انہیں مشتاق ہوں، میں اللہ کے دیدار کا مشتاق ہوں. مجھے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جس نے کعبہ ایک دفعہ دیکھا ہو وہ دل کرتا ہے تو دوبارہ دیکھنے کو. جب کعبے والے رب کو دیکھیں گے پھر کیا حال ہوگا؟ ابھی تو کعبے کو دیکھا بے حال کر دیا. کبھی کبھی سوچتے ہیں اس رب کے عام اور سادہ گھر نے دنیا کو دیوانہ کر دیا. عرب کے لوگ دیوانے ہیں، عجم کے لوگ دیوانے ہیں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے. ایک تجلیات الہیہ کی نزول کی جگہ کعبہ ہے، اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اسی کعبے کے اوپر اللہ کا عرش. دیوانہ کر دیا. جب ہم جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ جنت الفردوس میں صبح بھی دیدار، شام کو بھی دیدار ہے، الہی نصیب ہو. تو ہمیں حکم ملا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور براہ راست حکم انسان کو ملا اور ذکر کے فائدے بھی مجھے اور آپ کو سکھائے اور بتائے گئے ہیں کہ آپ ذکر ایسا کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. بھئی نماز بڑا ذکر ہے لیکن اس سے بڑا ذکر وہ کون سا ہے؟ والا ذکر اللہ اکبر. ایک صحابی رسول ہے میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئے، بوڑھے ہیں، ضعیف ہے، عجوز ہے. آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا کمزور ہوں، غریب و مسکین ہوں، نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے نہ مال ہے، کیسے خرچ کروں؟ جن کے پاس ہے آگے نکل گئے، جس میں طاقت نہیں ہے، جو جہاد نہیں ہے وہ آگے نکل گئے، اور میں کھڑ کے رات کو عبادت نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑ کے کرتے ہیں وہ بھی آگے نکل گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے نہیں رکھ سکتا، اور جو صحت مند جوان ہے وہ بھی آگے نکل گئے. تو مجھے تو کوئی آپ ایسا وظیفہ بتا دے تو بالکل مختصر ہو اور مجھے ثواب ان کے برابر ملے. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. پھر ایسا کرو کہ تم اللہ کا ذکر کیے رکھو، تمہیں ان کے برابر ہی ان سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. ذکر کے فوائد بہت ہیں. پورا قرآن پاک ذکر کی طرف بلاتا ہے. فرمایا وذکر ربک. اب ذکر کا طریقہ قرآن میں بتایا گیا. وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا. ذکر کا طریقہ ہے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرو. دون الجہر، آہستہ آہستہ، آواز نہیں لگانی. آواز اس کو دی جاتی ہے جو سنتا نہ ہو. رب فرماتی ہے میں سمیع ہوں اور میں بصیر ہوں، اور تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہاری باتوں کو سنا نہیں ہے. اگلے دن میں نے ایک کتاب میں پڑھا اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہیں. میں بڑا حیران ہوا یہ لفظ پڑھ کے. ہم تو یہی سمجھتے رہے ہیں کہ نیک لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فوراً اللہ قبول فرما دیتے ہیں، اور گناہگار جو دعا مانگتے ہیں ان کی دعا تو شاید دیر سے قبول ہو یا نہ بھی ہو.
تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی بات بھی اس کی وجہ کیا ہوگی. پتہ یہ چلا کہ ملائکہ جب اس نیک ولی کی دل کی نکلی ہوئی صدائیں اور آوازیں نکلی ہوئی اٹھاتے ہیں, ان میں اتنی خوشبو اور لطف اور حد ہوتا ہے کہ وہ فرشتے آگے بھیجتے ہی نہیں, اپنے پاس رکھ کے رکھتے ہیں. رب جلال ان کو بلاتے ہیں کہ تم نے کیوں رکھی ہوئی اپنے بات. تو وہ فرشتے کہنے یا باری تعالیٰ ہمارا دل ہی نہیں کر رہا تھا چھوڑنے کو. اب دیکھیں تو جی اس کے اندر کتنی لطف ہے, کتنی انوارات ہے, کتنی خوشبو ہے, اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے. تو رب جلال نے فرمایا میں سمیع بھی ہوں, میں بصیر بھی ہوں. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب, میں قریب بھی ہوں, تمہارے دور بھی نہیں ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تمہاری جان کی رگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. ذکر کا طریقہ بتا دیا. اب ذکر کی تعداد اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں. نماز ذکر ہے لیکن 4 رکعت 5 نہیں بنا سکتے, 3 ہے تو 4 نہیں کر سکتے, 2 ہے تو 3 نہیں کر سکتے. حدود ہے, اس کو تجاوز نہیں کر سکتے. لیکن جو ذکر اللہ ہم سے پسند فرماتے ہیں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو, گنتی سے ہرگز نہ کرو. حضرت آقا علیہ السلام نے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یوں فرمائی, میں اکثروا ذکر اللہ, اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیا جائے حتی یقولوا مجنون, لوگ تمہیں کہیں گے دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا. جیسے مجنون تھا, وہ کیا کہتا تھا, اسے مجنون کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا وہ ہر لمحے کہتا تھا لیلا 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 لیلا, کہتے 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 اس کا نام مٹ گیا, مجنون ہو گیا. اگر وہ دنیا سے بے خبر ہو کر دنیا کے جھوٹے عشق میں آ کر لیلا لیلا پکارتے ہوئے اس نے پرواہ نہیں کی, ہم حقیقی رب کی محبت میں آ کر اللہ اللہ کرنے لگے تو ہمیں کس چیز کا کام اور فکر ہو سکتا ہے؟ اس نے دنیا کو بتایا کہ میں نے جھوٹے عشق میں آ کے اپنے آپ کو اتنی غلط کیا, تم اللہ کے حقیقی عشق میں آ کے کیوں نہیں غلط کر سکتے ہو؟ یا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. وہ کہہ رہے کعبے میں ہر گناہ کی تو توبہ ہے لیکن لیلا کی محبت سے, بڑی عارضی جھوٹی محبت تھی اس کی اتنی. وہ دنیا کو سبق دے رہا ہے, ہمیں سبق دیا کہ تم اللہ کی سچی محبت دل میں لے کے آؤ, ہر وقت اللہ اللہ اللہ, توحید ہے, ذکر کرو. سب سے بڑے ذاکر کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان سے بڑا ذاکر کوئی نہیں آیا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ سو جاتے تھے تو آپ کے قلب اندر سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں نکلتی رہتی تھی, ہر لمحہ ہر سانس میں ذکر جاری ہوتا تھا آپ کا. فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقول مجنون, اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ اہل دنیا کہ یہ پاگل ہو گیا. جیسے وہ کپڑا بیچنے والا بار بار آواز لگاتا ہے نا, کپڑا لے لو, سبزی والا کہتا ہے سبزی لے لو, اور دکاندار کہتے ہیں میرا سودا لے لو, اور ادھر سے بلاتے تم میری طرف آ جاؤ. یہ سارا دن بولتے بولتے تھکتے نہیں ہیں, شرم محسوس نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے مولا کا نام لیتے ہوئے کیوں تھکے اور کیوں شرم محسوس کریں؟ اس لیے فرمایا بات عشق کی ہے, بات تو لگن کی ہے, بات تو محبت کی ہے. محبت ہوگی بھی, جس سے محبت ہوتی ہے ہر دن تذکرے کرتے ہو نہیں کرتے. جس کی محبت مدینے سے جڑی ہے ہر کے مدینے کی بات کرتا نہیں کرتا. جس کی مدینے والے سے جڑی ہے ہر وقت مدینے والے کی بات کرے گا. جس کی کعبے سے جڑی ہے کعبے کی بات کرے گا. تبلیغ سے جڑی ہے تبلیغ کی بات کرے گا. علماء سے جڑی ہے علماء کی بات کرے گا. مسجد سے جڑی ہے مساجد کی بات کرے گا. جس کی محبت دنیا سے جڑی ہے دنیا کی بات کرے گا, کاروبار کی بات کرے گا, تجارت کی بات کرے گا. جس کی محبت اللہ کے ساتھ جڑے گی ہر وقت اللہ کی بات کرے گا. ہمیں بھی اللہ کی بات کرنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے. ذکر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تعداد تو بتا دی کہ حساب کتاب نہ کرو. اس آپ کے دن میں کتنی چیزوں کو دیکھا, آپ نے دیکھا اس بینائی سے بصارت سے ہم نے کتنی چیزوں کو دیکھا. دن کے اجالے کو دیکھا, سورج کی کرنوں کو دیکھا, رات کی تاریکی کو دیکھا,
سفید کو دیکھا، کالے کو دیکھا، نیلے پیلے کو دیکھا، ہزار نعمتوں کو دیکھا، ایک آنکھ کی ایک دن کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے ہو. پھر زبان کی نعمتوں کو دیکھو، پھر کان کی نعمتوں کو دیکھو، ناک کی نعمتوں کو دیکھو، ہاتھ پاؤں کی نعمتوں کو دیکھو. رب ذوالجلال فرماتے ہیں تم میری نعمتوں کو گننے بھی لگو گے تو نہیں گن سکو گے، تو پھر تم میرا ذکر بھی گن گن کے نہ کرو، شکر بھی گن گن کے نہ کرو. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. فرمایا جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو پھر میں رب تمہارا ذکر کرتا ہوں. کسی اور مخلوق سے وعدہ نہیں، انسان سے وعدہ ہے. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. یا اللہ میں تجھے ایک دفعہ پکاروں گا، تو مجھے کتنی دفعہ جواب دے گا. فرمایا بندہ بندے کو بلائے، باپ کو بیٹا بلائے، ابا جان ابا ایک دفعہ کہے گا جی، بیٹے کو باپ بلائے جی ابا جان، استاد شاگرد کو بلائے جی استاد جی، مالک غلام کو عبد کو بلائے.